السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی وہ بک ہے وہ پرچیز کر لی ہوگی۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں، میں آج کے لیکچر میں دوبارہ ان کو ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت ایک تو آپ کے پاس بکس اویلیبل نہیں تھی، تو جب تک آپ وہ چیز سامنے نہ ہو تو وہ اسٹوڈنٹ کو اتنی آسانی سمجھ نہیں آتی۔ تو میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہیں اور امپورٹنٹ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے وہ آپ کے سامنے ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے کچھ چیزیں اس میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھیں، ڈیٹا اور انفارمیشن میں فرق جو ہے، کیونکہ ڈیٹا بیس میں جو بیسک جو کمپوننٹ ہے وہ ہے ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے، اس لیے میں اس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ ذرا اپنا جو نالج ہے وہ ذرا تھوڑا سا ریفریش کر لیں۔ ہم نے اور یہ چیزیں ڈیٹا اور انفارمیشن یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کئی دفعہ پڑھی بھی ہوں گی پہلے بھی، لیکن ہم اس کو ان ٹرمز آف ڈیٹا بیس کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ نے سمپل کمپیوٹر کی جو بیسک آئی ٹی میں آپ نے ڈیٹا کیا ہے، انفارمیشن کیا ہے، وہ آپ نے سمپل ایگزامپلز دی، لیکن ہم نے اس یہاں پہ ڈیٹا اور انفارمیشن کو ہم نے ان ٹرمز آف ڈیٹا بیس ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس میں ہم یہ ایسا ہے کہ مثلا سب سے پہلے ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں۔ ڈیٹا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیٹا جو ہے نا وہ را فیکٹس اینڈ فگرس، را مٹیریل، را فیکٹس اینڈ فگرس، اینی تھنگ دیٹ از گیون ٹو دی کمپیوٹر از فار دا پروسیسنگ از نون ایز دا ڈیٹا۔ یعنی ڈیٹا جو ہے وہ بیسیکلی را فیکٹس ہیں اینڈ فگرز ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی بیفور پروسیسنگ جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے۔ اور ڈیٹا جو ہے مثلا اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے، اس کا رول نمبر، اس کا نیم، اس کا ایڈریس، اس کے مارکس، ٹھیک ہے، اس کا کانٹیکٹ نمبر، یہ اسٹوڈنٹ کا را فیکٹس ہے، یہ اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈیٹا جو ہے نا وہ کسی بھی ادارے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ایک امپورٹنٹ ریسورس ہے۔ جس طرح سے کسی بھی ادارے کے لیے امپورٹنٹ ریسورسز کیا ہے، اس کی مشینری، اس کے امپلائیز، اس کی بلڈنگ، ٹھیک ہے، اس کا فرنیچر، یہ وہ چیزیں ہیں، بیسک چیزیں ہیں جس کے بغیر ادارہ نہیں چل سکتا، یہ اس کے بنیادی ریسورسز ہیں۔ تو اسی طرح ڈیٹا بھی ایک امپورٹنٹ ریسورس ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ سروائیو نہیں کر سکتا جب تک کوئی ادارہ ڈیٹا سٹور نہیں کرے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہے، وہ آرگنائزیشن کس قسم کی ہے، اس سے ریلیٹڈ اور ریلیونٹ جو ڈیٹا ہوگا وہ ہمیشہ وہ آرگنائزیشن کلیکٹ کرے گی۔ مثلا جس طرح سے کالج ہے، کالج ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کالج جو ہے نا وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کرے گی وہ کالج سے ریلیٹڈ ہوگا۔ مثلا اس میں اسٹوڈنٹس آئیں گے، اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا آئے گا، ٹیچرس کا ڈیٹا آئے گا، نان ٹیچنگ سٹاف جس میں پی اینز وغیرہ ان کا ڈیٹا آئے گا، لائبریری کی بکس سے ریلیٹڈ ڈیٹا آئے گا۔ اگر ہم اب ہاسپٹل ہے، وہ بھی ایک ادارہ ہے، لیکن اس کا ڈیٹا مختلف ہوگا۔ مثلا اس میں پیشنٹس کا ڈیٹا آئے گا، اس میں ڈاکٹرس کا ڈیٹا آئے گا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، امپورٹنٹ ریسورس تو ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ادارے پہ کہ وہ ادارہ کون سا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے۔ جس طرح کا ادارہ ہوگا اس طرح کا اس کا ڈیٹا ہوگا۔ تو ڈیٹا بیسیکلی را فیکٹس ہے، اور را فیکٹس میں نے آپ کو بتایا یہ جو ڈیٹا ہے نا یہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، نومیرک ڈیٹا ہے، الفابیٹک ڈیٹا ہے، الفا نومیرک ڈیٹا ہے، امیج ڈیٹا ہے، آڈیو ہے یا ویڈیو ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ہم ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسٹوڈنٹ اپنا ایڈمیشن کروانے کے لیے کالج میں آتا ہے، تو کالج والے آپ سے وہ ایڈمیشن فارم فل کرواتے ہیں۔ اب فارم کے اندر وہ اس کا را فیکٹس ہے، اس کا ڈیٹا ہے، مثلا آپ کا رول نمبر، نیم، ایڈریس، مارکس، کانٹیکٹ نمبر، ٹھیک ہے، یہ بیسک را فیکٹس ہے۔ آپ اس کو فل کرتے ہیں، فل کر کے آپ وہ فارم کالج میں جمع کروا دیتے ہیں۔ وہ کالج والے وہ فارم سے دیکھ کے ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر انٹر کرتے ہیں۔ یہ آپ ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں، اور اس لیے انٹر کر رہے ہیں تاکہ جتنی دیر تک یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں پہ پڑھ رہا ہے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہو کہ وہ کون سا سیشن ہے، کس کلاس میں پڑھ رہا ہے، اس کا رول نمبر کیا ہے۔ کیونکہ جب یہاں سے جب آپ کہتے ہیں جی اس کی ضرورت کیا ہے،
ڈیٹا کی ضرورت کیا ہے؟ مثلا آپ یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بعد میں وہ آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں، وہ جو کلرک ہے یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر والے کو، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے یہ رول نمبر اور اس سیشن میں ہم پڑھیں، تو ان کے پاس آپ کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، تو وہ کیسے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ آپ اس کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو وہ اس لیے اس کالج کے پاس آپ تمام اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اسٹور کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ڈیورنگ دا اسٹڈی پیریڈ جو ہے وہ ان کا آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ ان کے پاس موجود رہے، اور کسی قسم کی بھی کوئی چیز انفارمیشن چاہیے وہ آپ اس ڈیٹے سے پروڈیوس کر سکتے ہیں، وہ کالج والے پروڈیوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو رول نمبر ہے، نیم ہے، ایڈریس ہے، مارکس ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ڈیٹا ہے، اس کو ہم را فیکٹس آف دا اسٹوڈنٹ کہیں گے. اور اس کی ٹائپس ہیں، مثلا آپ اسٹوڈنٹ آپ رول نمبر ہم جو اسٹوڈنٹ کا وہ کالج والے آپ کا رول نمبر انٹر کر رہے ہیں تو یہ نومیرک ڈیٹا ہے. اگر وہ نیم انٹر کر رہے ہیں تو یہ الفابیٹک ڈیٹا ہے. اگر ایڈریس انٹر کر رہے ہیں تو یہ الفا نومیرک ہے، کیونکہ اس میں ڈیجٹس بھی آ جاتے ہیں، اس میں الفابیٹس بھی آ جاتے ہیں. تو ایسا ڈیٹا جو ڈیجٹس اور الفابیٹس دونوں کا کمبینیشن ہو اس کو ہم الفا نومیرک کہتے ہیں. اور اگر وہ ظاہر وہ فارم کے اوپر آپ نے تصویر لگائی ہے، وہ تصویر کو اسکینر کے ذریعے اسکین کرتے ہیں تو تصویر کمپیوٹر کے اندر جا کے آپ کے ریکارڈ کے ساتھ لگ جاتی ہے، تو یہ امیج ڈیٹا ہے. اسی طرح آپ آواز کمپیوٹر کے اندر انٹر کرتے ہیں تو وہ آڈیو یا وائس ڈیٹا ہے. ویڈیو انٹر کرتے ہیں تو ویڈیو ڈیٹا ہے. یعنی ڈیٹا کی کئی قسمیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا. اور ڈیٹا کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اس سے انفارمیشن پروڈیوس کر سکیں، کیونکہ ہمارے لیے ڈیٹا کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ ہم اس سے انفارمیشن پروڈیوس تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو ہم انفارمیشن نہیں پروڈیوس کر سکتے، انفارمیشن نہیں لے سکتے. ہمارے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ انفارمیشن ہے، جس کی بیس پہ جو امپورٹنٹ اور میننگ فل، ہم کہتے ہیں آگے پڑھیں دیکھیں گے کہ ڈیٹا میننگ فل نہیں ہے، انفارمیشن میننگ فل. ڈیٹا میننگ فل اس سینس میں ہے کہ ڈیٹا کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ ہم اس سے انفارمیشن پروڈیوس کر سکتے ہیں. میننگ فل اس سینس میں ہے کہ میننگ فل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز، ایسے ریکارڈ جس کی بیس پہ ہم کوئی ڈیسیژن لے سکیں، ایسی چیز، ایسا ڈیٹا جس کی بیس پہ ہم کوئی ڈیسیژن لے سکیں، کوئی فیوچر پلاننگ کر سکیں، اس کو ہمیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ ہمارے لیے میننگ فل ہے. تو ہمیشہ جو بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جو بھی پلاننگز ہوتی ہیں، وہ انفارمیشن کی بیس پہ ہوتی ہیں، ڈیٹا کی بیس پہ نہیں ہوتی. تو اس لیے انفارمیشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور انفارمیشن کس پہ بیس کر رہی ہے؟ ڈیٹا پہ بیس کر رہی ہے. ڈیٹا ہوگا تو انفارمیشن پروڈیوس ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب جس طرح سے اس کی ایگزامپل میں نے اور دی ہے، نادرا کے اندر جس طرح یہ شناختی کارڈ آفس کے اندر ڈفرینٹ سٹیزنس کا ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے انٹر ہو رہا ہے مثلا ان کے نام، ان کے ایڈریسز، ان کی کوالیفیکیشن، میرڈ ہے ان میرڈ ہے، یعنی سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ ہر سٹیزن کے بارے میں انٹر ہوتا ہے. اور اس لیے کہ نادرا کو اگر کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو وہ اس ڈیٹا سے پروڈیوس کر سکیں. تو ڈیٹا کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس سے انفارمیشن کو پروڈیوس کیا جا سکے. اس کے بعد اس میں جو نیکسٹ جو سلائیڈ ہے وہ ہے انفارمیشن. انفارمیشن کو ہم کہتے ہیں اٹ از دا پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا، اٹ از دا آرگنائزڈ اینڈ میننگ فل فارم آف ڈیٹا. میں نے آپ کو بتایا کہ آرگنائزڈ اور میننگ فل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایسا ڈیٹا جس کی بیس پہ ہم ڈیسیژنز لے سکیں، فیوچر پلاننگ کر سکیں، اس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزڈ اینڈ میننگ فل. تو ہمیشہ انفارمیشن کو ہم فردر یوٹیلائز کرتے ہیں اور انفارمیشن کی بیس پہ ہم ڈیسیژنز کرتے ہیں اور پلاننگز کرتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ آرگنائزڈ اور میننگ فل ہے، ٹھیک ہے. ڈیٹا جو ہے بیسیکلی ان پٹ ہے اور انفارمیشن کے آؤٹ پٹ ہے.
اب ہمارے پاس ایک چیز میں ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دوں. مثلا ہم کہتے ہیں جی مارکس آف اے اسٹوڈنٹ ان ڈفرینٹ سبجیکٹس. ہم اسٹوڈنٹ کے ڈفرینٹ جو ہے نا سبجیکٹس میں ہم مارکس ہم انپٹ کرتے ہیں. اب یہ چونکہ مختلف سبجیکٹس کے مارکس جو ہیں وہ ہم انپٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ ڈیٹا ہوگا. ہم بیسیکلی کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ ٹوٹل مارکس. ٹوٹل مارکس ہم نکالنا چاہ رہے ہیں کہ تمام سبجیکٹس میں ٹوٹل مارکس کتنے بنتے ہیں. اب اس کو ہم یعنی تمام سبجیکٹس کے ہم نے مارکس جو ہے وہ انپٹ کیے ہیں، وہ ڈیٹا ہے. اب ہم ان کا تمام سبجیکٹس کا ٹوٹل نکالنا چاہتے ہیں تو ہم کمپیوٹر کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ٹوٹل چاہیے، اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو کمپیوٹر ہماری انسٹرکشنز کے مطابق ان تمام سبجیکٹس کو سم کرتا ہے، اس کو ٹوٹل نکالتا ہے. تو یہ وہ اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ پروسیسنگ. اور پروسیس کرنے کے بعد ہمیں وہ ٹوٹل مارکس کا رزلٹ دے دیتا ہے، ہمیں سارا ٹوٹل مارکس نکال کے دے دیتا ہے. وہ جو رزلٹ ہے یہ بیسیکلی پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انفارمیشن کہیں گے. اچھا، اب اگر ہم فردر ہم کہتے ہیں جی ہم نے ان تمام مارکس کی ایوریج مارکس نکال لیں. تو ایوریج مارکس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل مارکس چاہیے ہوتے ہیں. تو اب ٹوٹل مارکس جب ہم انٹر کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ پھر ایز اے ڈیٹا کنسیڈر ہوگا ٹوٹل مارکس جو ہے. اور کمپیوٹر اب اس کو ہم کمپیوٹر کو کہتے ہیں کہ جی اس کی ایوریج نکالے. کمپیوٹر جب ایوریج نکالے گا تو یہ پروسیسنگ ہوگی، اس عمل کو ہم پروسیسنگ کہیں گے. اور پروسیسنگ کرنے کے بعد جو رزلٹ ہمیں کمپیوٹر دے گا ایوریج کا، وہ کیا ہے؟ انفارمیشن. یعنی یہاں پہ جو چیز میں سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم بیفور پروسیسنگ دیتے ہیں وہ ڈیٹا ہے، اور اس پہ جو پروسیس کرنے کے بعد جو ہمیں رزلٹ مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ انفارمیشن ہے. اور اس انفارمیشن کو ہم فردر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جس طرح سے میں نے بتایا کہ تمام سبجیکٹس کے نمبر جو ہے وہ ہم نے انٹر کیے، وہ ڈیٹا ہے. اس سے ٹوٹل ہم نے مارکس نکالنے، تو وہ ٹوٹل نکالنے کے بعد جو اس نے کمپیوٹر نے ہمیں رزلٹ دیا ہے ٹوٹل کا، وہ انفارمیشن ہے. یہ تو ایک ایگزامپل ختم ہو گئی، یہ ایک جو ہے وہ کیلکولیشن ختم ہو گئی. اب نیکسٹ کوئی ایک کیلکولیشن ہے جس میں ہم ایوریج مارکس اسٹوڈنٹ کے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ٹوٹل کی ضرورت پڑے گی. تو جو ٹوٹل ہم انٹر کریں گے وہ کیا ہوگا؟ ایز اے ڈیٹا ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ جو رزلٹ ایوریج کا آئے گا وہ کیا ہوگی؟ انفارمیشن ہوگی. یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس طرح سے انفارمیشن کی بھی ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں، جس طرح سے ہمارے پاس ڈیٹا کی ایگزامپلس ہیں. جس طرح سے اب کالج کے اندر جس طرح سے ہم نے کالج والوں نے اسٹوڈنٹس کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ اس کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ کالج کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ضرورت پڑے اس کی، تو وہ اس سے انفارمیشن جنریٹ کر سکے، کیونکہ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے تو وہ کسی قسم کی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. جس طرح سے پرنسپل کہتے ہیں جی اے گریڈ والے اسٹوڈنٹس کی لسٹ چاہیے، تو ڈیٹا تو موجود ہے، اسٹوڈنٹ رول نمبرز ہیں، نیم ہے، ایڈریسز ہیں، مارکس ہیں اسٹوڈنٹ کے، انہوں نے کالج والوں نے رکھے ہوئے، ان کا ڈیٹا انٹر کیا ہوا ہے. اب وہ آسانی سے یہ انفارمیشن نکال سکتے ہیں، لے سکتے ہیں ان کمپیوٹر سے کہ بھئی وہ اسٹوڈنٹ جو اے گریڈ والے ہیں، جن کا اے گریڈ ہے، تو وہ کمپیوٹر پروسیس کرنے کے بعد ہمیں وہ ڈیزائرڈ انفارمیشن جو ہے، جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے، وہ ہمیں فوراً پروڈیوس کر دے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جب کمپیوٹر سارٹنگ کرے گا، دیکھے گا کہ کون کون سے اے گریڈ والے ہیں، تو اس عمل کو ہم پروسیسنگ کہیں گے. اور پروسیس کرنے کے بعد وہ ہمیں ان شارٹ لسٹڈ اسٹوڈنٹس کی ہمیں لسٹ پرووائڈ کر دے گا جو اے گریڈ والے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ انفارمیشن. اسی طرح جو دوسری اگزامپل ہے کہ سینسس ڈپارٹمنٹ، یعنی مردم شماری والے جو ہے، جو کاؤنٹ کرتے ہیں، اب وہ ڈور ٹو ڈور جا کے وہ آپ کے گھر گھر آ کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، وہ ڈیٹا جا کے وہ کمپیوٹر میں فیڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کتنے کوالیفیکیشن، نام، ولدیت، کتنے فیملی ممبرز ہیں، ہر چیز وہ ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر سٹور کر دیتے ہیں. اب اگر سینسس ڈپارٹمنٹ والے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا ایجوکیشن منسٹر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ
پاکستان میں اس کنٹری کے اندر لٹریسی ریٹ کیا ہے، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں، تو وہ ڈیٹا موجود ہے، انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے، وہ کمپیوٹر میں اسٹور کیا ہوا ہے، تو وہ کمپیوٹر سے وہ یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ بھئی کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے کوالیفائڈ ہیں، کتنے گریجویٹ ہیں، کتنے انڈر گریجویٹ ہیں. تو لٹریسی ریٹ کو بھی ہم وہ کمپیوٹر جو ہے وہ پروسیس کرنے کے بعد، سارٹ کرنے کے بعد، وہ ہمیں لسٹ جو ڈسپلے کرے گا ان لوگوں کی جو پڑھے لکھے ہیں، تو وہ انفارمیشن ہے، اور اس انفارمیشن کی بیس پہ ہم کئی ڈیسیژنز کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کئی پالیسیز بنا سکتی ہے کہ بھئی یہ کس طرح سے ہم اپنی لٹریسی ریٹ کو، اپنی ایجوکیشن پالیسیز کو ہم امپروو کر سکیں. تو ہمیشہ پالیسیز اور جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جو پلاننگز ہوتی ہیں، وہ کس بیس پہ ہوتی ہیں؟ انفارمیشن کی بیس پہ ہوتی ہیں. کیونکہ ڈیٹا کی اہمیت صرف انفارمیشن پروڈیوس کرنا ہے، آگے جو ہم زیادہ فریکوینٹلی طور پہ یوز کرتے ہیں، اپنے فردر یوٹیلائز کرتے ہیں اس کو، وہ انفارمیشن ہے. تو یہ ڈیٹا اور انفارمیشن کا فرق ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ نیکسٹ جو ڈفرینس ہے وہ ڈیٹا اور انفارمیشن کے، جب بعض کا ایگزام میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیٹا اور انفارمیشن میں فرق کیا ہے، تو یہ چیزیں وہی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ ان پروسیسڈ فارم ہے، اور انفارمیشن کیا ہے؟ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا. ڈیٹا ان پٹ ہے اور انفارمیشن کیا ہے؟ آؤٹ پٹ ہے. ڈیٹا میننگ فل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میننگ فل کس سینس میں، کہ میننگ فل اس سینس میں کہ جس کی بیس پہ ہم ڈیسیژنز نہیں لے سکتے، پلاننگز نہیں کر سکتے. ڈیٹا کی بیس پہ ہم کوئی پلان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. لیکن انفارمیشن کی بیس پہ ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، ڈیسیژنز لے سکتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے انفارمیشن کیا ہے؟ میننگ فل ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ڈیٹا کا جو نارملی ہیوج ان اٹس والیوم، اس کا سائز جو ہے، والیوم کا مطلب سائز، اس کا سائز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ڈیٹا سارا ہوتا ہے. مثلا اگر 2000 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا، یعنی ایڈمیشن ہوا ہے تو 2000 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا کمپیوٹر میں موجود ہے. لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اے گریڈ والے اسٹوڈنٹس چاہیے، تو ظاہر ہے وہ سارے 2000 تو نہیں آئیں گے. وہ ان کی سمری، وہ ان کی شارٹ لسٹنگ کرے گا، وہ 500 ہیں یا 200 ہیں، تو ڈیٹا جو ہے وہ اس کا سائز زیادہ ہوگا. لیکن انفارمیشن جو ہے، چونکہ یہ سمرائزڈ فارم آف ڈیٹا اور ڈیٹا کی سمری ہے، اس لیے اس کا والیوم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ شارٹ ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اٹ از دا ایسٹ آف آرگنائزیشن. یعنی ڈیٹا جو ہے نا، کسی بھی ادارے کی اپنی میراث ہوتا ہے، اس کی اپنی ملکیت ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو دینے کے لیے یا لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. مثلا آپ یہ کالج کے پاس تمام BBA کے تمام اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے، آپ جا کے تو کالج والوں سے جا کے کہیں کہ بھئی یہ مجھے یہ تمام اسٹوڈنٹ کی جو ہے نا وہ ان کے فون نمبرز اور ان کے اسٹوڈنٹس کے جو ہے نا وہ ایڈریسز وغیرہ چاہیے، وہ کبھی بھی آپ کو پرووائڈ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کے اپنے ریکارڈ کے لیے، یہ ان کی اپنی ملکیت ہے. اٹ از ناٹ سیل فار دا پیپل. لیکن اگر آپ کوئی پرٹیکولر انفارمیشن آپ لینا چاہ رہے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں جی BBA کو کون کون سے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا BBA کی فیس کتنی ہے، یہ ایک پرٹیکولر انفارمیشن ہے، تو یہ آپ کو فوراً پرووائڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ اویلیبل ہے فار دا پیپل. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ڈیٹا ہم سے مس پلیس ہو جائے، ضائع ہو جائے، لاسٹ ہو جائے، تو اس کو دوبارہ کلیکٹ کرنا اور اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنا، اکٹھا کرنا جو ہے وہ مشکل بھی ہے اور بعض سینس میں امپاسبل ہے. جس سینس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے اس کی ایگزامپل بتائی تھی کہ بھئی جو ہے نا نادرا میں اس کی ایک سیکشن میں آگ لگ گئی تھی، کچھ کمپیوٹرز جل گئے، تو وہ انہوں نے دوبارہ جب ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہا تو وہ اکثر لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اکثر لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہوئے تھے، اور یعنی وہی ڈیٹا ایز اٹ از دوبارہ کلیکٹ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ امپاسبل ہے. لیکن ڈیٹا چونکہ اگر ہمارے پاس موجود ہے، اگر انفارمیشن مثلا ہم نے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اے گریڈ والے اسٹوڈنٹس کی لسٹ ہم نے نکالی ہے، کمپیوٹر میں پروسیس کر کے ہمیں انفارمیشن جنریٹ کر دی ہے، وہ اسٹوڈنٹس جو اے گریڈ والے ہیں وہ ہم سے مس پلیس ہو گئی ہے، یا وہ فائل ڈیلیٹ ہو گئی، وہ انفارمیشن ڈیلیٹ ہو گئی ہے، ہم نے یا وہ ہم نے اس کی پرنٹڈ فارم میں کاپی نکالی تھی، وہ پیج ہم سے مس پلیس ہو گیا،
تو ڈیٹا ہمارے پاس کمپیوٹر میں موجود ہے، ہم اس کی انفارمیشن دوبارہ ڈیٹے سے ہم دوبارہ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. تو ڈیٹے کو ریپروڈیوس کرنا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن انفارمیشن کو ہم جب مرضی جس وقت مرضی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ڈیٹا ریئرلی کبھی کبھی یوز ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت یوز ہوتا ہے جب ہم نے ڈیٹے سے انفارمیشن پروڈیوس کرنی ہے، لیکن زیادہ تر فریکوینٹلی جو ہے نا وہ انفارمیشن کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انفارمیشن ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ ہم پلاننگ کرتے ہیں. تو ڈیٹا کبھی کبھار یوز ہوتا ہے، لیکن فریکوینٹلی طور پہ انفارمیشن اکثر استعمال ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے. انڈیپینڈنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیپینڈنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی پہ ڈپینڈ نہ کرے، لیکن انفارمیشن جو ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ ڈیٹے پہ. اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ڈیٹے کی بیس پہ ہم ڈیسیجنس نہیں کر سکتے. ہمیشہ جو پالیسیز ہیں، ہمیشہ جو پلاننگز ہیں، ڈیسیجنز ہیں، وہ کس بیس پہ ہوتی ہیں؟ انفارمیشن کی بیس پہ. تو یہ آج ہم نے اس کا پریویس لیکچر ہی ہم نے ریوائز کیا ہے. تو میں آگے بھی پڑھانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کا نام ہے یہ آپ کا بکس اب آپ کے پاس آئی ہیں، تو اس کو آپ اسی چیزوں کو دوبارہ ذرا ریوائز کر لیں. آج کل انشاءاللہ کل بھی آپ کی کلاس انشاءاللہ ہوگی، تو کل انشاءاللہ فردر جو ہے وہ اس کا ہم زیادہ پڑھیں گے، اور مزید اس میں فردر ہم دیکھیں گے جو چیزیں ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہیں. اور چونکہ ہم نے وہی چیزیں بک میں تو بہت ساری ٹاپکس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے صرف وہی چیزیں کرنی ہیں جو ایگزام سے ریلیٹڈ ہیں اور جو امپورٹنٹ ہیں. اس لیے اس کو زیادہ ڈیٹا بیس کو زیادہ پین لینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنا میں نے آپ کو کام کروانا ہے یا اسائنمنٹ دینی ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ اس کو کرنا ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.